پاکستان کا غزہ میں مستقل جنگ بندی اور خوراکی فراہمی کا مطالبہ۔ آج کا غزہ انسانی حقوق کے قوانین کا قبرستان ہے۔ غزہ میں جنگی جرائم پر قرار واقعی سدا یقینی بنائی جائے، انسانیت کے خلاف جرائم کا سلسلہ بند کیا جائے۔ فرانس کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انصاف میں تاخیر کے باعث ظلم میں اضافہ ہوا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کی مکمل لکنیت دی جائے۔ پاکستان نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب۔ آزاد فلسطینی ریاست نہ قیام ناگزیر۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے 2 ریاستی حل پر 3 عہدہ عالمی کارڈ۔ فرانس انٹونیو گوٹریس نے غزہ کی صورتحال تباہ کن کر دے دی۔ غزہ کی تباہی ناقابل برداشت ہے۔ غزہ کے خاتمے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ کا مسئلہ بنیے کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ مشرق وسطی میں دیر پا امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا۔ موجودہ تنازع خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹریس کا کانفرنس سے خطاب۔ فلسطینی وزیر اعظم کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ 2 ریاستی حل پر کانفرنس۔ فلسطینیوں کے لیے امید کا راستہ ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ مل کر بین الاقوامی افواج کی تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حماس اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرے۔ فلسطینی وزیر اعظم کا خطاب۔ امریکہ اور اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ بھی غزہ میں انسانی المیہ پر بول پڑے۔ غزہ میں ہر طرف بھوک کے قحط کی صورتحال جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ غزہ کے شہری فاقہ کشی کے مرحلے میں ہیں۔ غزہ میں غذائی قلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کو رکاوٹوں کی وجہ سے کھانا نہیں ملا۔ غزہ میں خوراک پہنچا کر کئی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کا غذائی قلت کم کرنے کے لیے فوڈ سینٹرز قائم کرنے کا اعلان۔ امید ہے کہ غزہ میں امدادی سامان ضرورت مندوں تک پہنچ جائے گا۔ امداد کی بہت زیادہ ذمہ داری اسرائیل پر ہے۔ غزہ کے حالات کئی دہائیوں سے خراب ہے۔ حماس سے نبرنا مشکل ہے۔ صدر ٹرمپ کا 29ویں بار پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کہتے ہیں سیز فائر نہ کراتا تو پاکستان اور بھارت اب تک لڑ رہے ہوتے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ میں نہ ہوتا تو اس وقت دنیا میں 6 بڑی جنگیں چھڑ چکی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ غزہ میں بھوک سے مرنے والے بچوں کی تصویر دردناک ہے۔ ہم غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان مچھلی مڈی میں تبدیل۔ ارکان اسمبلی کی ایوان میں ہاتھا پائی۔ اپوزیشن نے حکومتی رکن کو تھپڑ حسید کر دیا۔ اپوزیشن نے خالد نصاڈوگر نے اپنی نشست سے اٹھ کر حکومتی رکن حسان بیاض کو ان کی سیٹ پر جا کر تھپڑ جڑ دیا۔ دونوں ارکان کی ایک دوسرے پر آواز کسنے پر ہاتھا پائی ہوئی۔ ڈپٹی اسپیکر کا واقعے پر اسکیٹ ایکشن۔ خالد نثار اور امتیاز شیخ کی رکنیات جلاس کی 15 نشستوں کے لیے معطل کر دی۔ ارکان کی معطلی پر اپوزیشن ایوان سے واک آؤٹ کر گئی۔ پریس ہال میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان پھر آمنے سامنے۔ 2 نامعلوم افراد کی اپوزیشن ارکان سے گالم گلوچ۔ حکومتی گالیاں دینے والے افراد کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ ATC سے صدائیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری، ملک احمد بچر اور ایمن نے احمد چٹھا نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے تینوں نشستیں خالی قرار دے دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ احمد چٹھا این نے 66 وزیر آباد سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ ملک احمد خان بچر PP 87 سے منتخب ہوئے۔ سینیٹر اعجاز چودھری کو 10 سال سزا سنائی گئی۔ الیکشن کمیشن PTI سے امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ اس بات کی تحقیق نہیں کی گئی کہ عدالتی فیصلہ آئین و قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عدامت۔ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کے بیان کی تردید کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امنی کی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونی کے رابطہ۔ تجارتی طرف پر تفصیلی گفتگو۔ 2 طرفہ امور خطے سمیت عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ تجارتی مذاکرات کی تکمیل کے لیے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب امریکہ روانہ۔ پاک امریکہ کریڈٹ ڈائیلاگ پر حتمی بات چیت ہوگی۔ تجارتی معاہدے کی تشکیل سے دونوں ملکوں کو معیشتوں کو فائدہ ہوگا۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ مضبوط تجارتی اور معاشی تعاون پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات کا اہم ستون قرار۔ وزیر خزانہ سے امریکی ناظم الامور علی زبید خارس کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور تعلقات کے فروغ کا جائزہ۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی معاشی ترقی میں امریکہ کے کردار کو سراہا۔ میکرو اکنامک استحکام میں امریکہ کا کردار قابل تعریف ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون خوشائند ہے۔ محمد اورنگزیب کی گفتگو۔ مشہد کی ڈیجیٹلائزیشن سے شفافیت کے فرق میں مدد ملے گی۔ ڈیجیٹلائزیشن ٹرانسفارمیشن پلان کی بنیادی اصافت عوام کو بغیر اضافی اخراجات ثغور دینا ہے۔ حکومت ڈیجیٹل ادائیگیوں اور رقوم کی منتقلی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔
डिजिटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुअस्सिर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की जाए। केसुलिस इकॉनमी से मुतल्लिक शहबाज शरीफ की ज़रस-तदारत इजलास में कैश रेस मुईशत पर पेश रखता जायजा, डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़, सवाई शराकत दारी और मुकर्ररा वक्त में हदाफ के हुसूल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुअस्सिर अमल दरामद की हदायत। वज़ीर-आज़म आज लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इक्तिसाद करेंगे। रावलपिंडी ने जरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल केस में पेश रफ्त अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई, लाश से नमूने हासिल कर दिए गए। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। फराजिद नमूने लेने के बाद मकतूला सिदरा की दोबारा तदफीन कर दी गई। पुलिस ने कत्ल केस में मजीद 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 9 हो गई। पुलिस ने मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। जंगे का सरबराज मुतल्ला, सुसर सलीम खान वालिद अरब गुल शामिल, पहले शोहर जियार रहमान भाई जफर और चच्चा मानी खां का भी जिस्मानी रिमांड मंसूब। 3 मुल्जिमान पहले ही जिस्मानी रिमांड पर है। अदालत का मुल्जिमान को दोबारा तफरीशी पेश रफ्त रिपोर्ट समेत यक मौके इसको पेश करने का हुक्म। पुलिस की तफ्तीशी टीम का जरगे के सरवरास मुतल्ला के घर पर छापा। सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को कब्जे में ले लिया। तफ्तीशी टीम कैमरों की फुटेज का मुशाहदा करेगी। सिदरा को 17 जुलाई को जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। नौशीरो फिरोज में ज्यादती का शिकार लड़की अगवा के बाद कत्ल। मुलजिम मकतूला के लाश घर के करीब फेंक कर फरार। बेटी से रिश्तेदारों ने इज्तिमाई ज्यादती की। बेटी को जरगी का फैसला आने तक बिदेरे के पास रखा गया था। वो रिश्ता गम से निताल मकतूला के वालिद की मदियत में मुलजिम लाडन्नू और अब्दुल जब्बार के खिलाफ मुकदमा दर्द। मुलजिम लाडोनो ने बेटी से ज्यादती की। विदेरे अजीजुल्लाह ने फ्रेकीन पर 4 लाख जुर्माना आयद की। दोनों की शादी का फैसला किया। मुलजिमान ने मेरी बेटी को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया। मुकदमे का मतलब पुलिस ने मुकदमे में नामजद दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।